علیکم پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ کیا کریں، مجھے آپ سب کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے۔ درد جدائی ایپیسوڈ نمبر 12 بائے شفق کاظمی۔ عدن 3 دن بعد تمہارا عارف کے ساتھ نکاح ہے۔ عدن کو ایک زور کا جھٹکا لگا بابا کی بات سن کر۔ عدن سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ لیکن بابا، مجھے نہیں کرنا۔ مجھے عارف کے ساتھ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میرے ہم سفر کا انتخاب آپ خود کریں۔ آپ کبھی بھی اپنی بیٹی کا برا نہیں چاہیں گے، بلکہ جس کا انتخاب آپ میرے لیے کریں گے، اس میں یقیناً کوئی خاص بات ضرور ہوگی۔ تبھی آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ بابا، آپ عارف کے علاوہ جس سے بھی کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ بس عارف نہیں بابا، تمہارا نکاح وہاں ہی ہوگا۔ اور کون ہے؟ کوئی اور لڑکا بھی تو نہیں ہے۔ باہر کے لوگوں کی اتنی ڈیمانڈز ہوتی، لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہو۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگتی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پلیز پلیز پلیز، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ ویوز دیا کریں۔ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے محنت کرتی ہوں کہ آپ لوگ ویڈیوز کو واچ کریں پلیز۔ جہیز میں یہ 2 ورنہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں، یہ اپنے ہی تو ہیں، ہے نا؟ جو بھی آئے گا پراپرٹی کے لالچ کرے گا۔ بابا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عارف کا پہلے بھی تو کہیں ہوا تھا، تب بھی تو میرا کرنا تھا نا آپ نے۔ بابا، ہر کوئی پراپرٹی کا لالچی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہ کوئی راہ ضرور نکالیں گے۔ اور مجھے آپ کی پراپرٹی میں سے 1% بھی حصہ نہیں چاہیے۔ تمہاری شادی تو عارف سے ہی ہوگی۔ بابا، یہ میرا قانونی حق ہے۔ شریعت بھی زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو تم چھٹانک بھر کی لڑکی ہمیں شریعت پڑھاؤ گی؟ بابا کی آواز غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ عدن لرز کر رہ گئی۔ عدن جان گئی تھی وہی ہوگا جو بابا چاہیں گے، لیکن وہ اپنے لیے آخری وقت تک لڑنا چاہتی تھی۔ ہم ماں باپ ابھی زندہ ہیں، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ جو ہم چاہیں گے۔ اپنی ماما کے ساتھ شاپنگ کر لو نکاح کی۔ بابا اپنا حکم بتا کر جا چکے تھے۔ بابا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ زرنش، ڈاکٹر نے کہا ہے کسی قسم کا ڈپریشن نہیں دینا بابا کو۔ کسی قسم کا ڈپریشن نہیں دینا ورنہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ عدن فزکس کا اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ زرنش اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی جب میرم نے آ کر بتایا، یار ہم نے تو بابا کو کوئی ٹینشن نہیں دی۔ بابا کو صرف اور صرف عدن کی ہی ٹینشن ہے۔ میں عدن کی جگہ ہوتی تو کب کا ہاں کہہ دیتی۔ اتنے پیسے والے لوگ ہیں، روز روز نئی نئی گاڑیوں میں سفر کرتی۔ لوگ تو مرتے ہیں ایسی آئیڈل زندگی کے لیے، اور یہ ایک ہماری عدن بی بی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ زرنش اپنے ازلی لاپرواہی انداز میں کہہ رہی تھی۔ زرنش میڈم، یہی فرق ہے لوگوں میں اور مجھ میں۔ مجھے کیا کرنی دولت وغیرہ؟ ہمارا اصل گھر تو 2 گز زمین کا ٹکڑا ہی ہے۔
بچپن سے ہی ہر ایک کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں اپنے ہم سفر کو لے کر۔ کیا خواہشات ہیں اپنے ہم سفر کو لے کر؟ میرب آپی عدن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت ہی دلچسپی سے پوچھا۔ عدن کو وہ وقت یاد آ گیا۔ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوئے بھی چند دن گزرے تھے، فری پیریڈ تھا تو فرینڈز ٹروٹ اینڈ کھیل رہے تھے تو عدن نے اپنی باری پر لائف پارٹنر کے بارے میں بتایا تھا۔ میں کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو، اس کے دل میں پہلے سے ہی درد ہو، پہلے سے ہی کوئی اس کو بے دردی سے توڑ چکا ہو اور وہ ہنسنا بھول چکا ہو۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ساری فرینڈز ہنسنے لگ گئی تھیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے، میں اس کی ایک اچھی دوست، ایک اچھی بیوی بننا چاہوں گی تاکہ اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکوں، اس کو اس درد، اس اذیت سے چھٹکارا دلا سکوں، اس کو ایک بار پھر سے جینا سکھاؤں گی، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر تلاوت سناؤں گی جس سے اس کو سکون ملے گا، اور سچ کہوں صرف وہی شخص میرا درد بھی سمجھ سکے گا، مجھے بھی سمجھ سکے گا، اور وہ شخص زندگی کے ہر موڑ پر میرے ساتھ رہے گا، مجھے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ دنیا چاہے میرے خلاف جتنی بھی باتیں کر لے، اس سے یا اس کے خلاف مجھ سے، ہم دونوں کو ایک دوسرے پر حد سے زیادہ بھروسہ ہوگا۔ یہ سب کہتے ہوئے عدن کی آنکھیں ستاروں کی مانند چمک رہی تھیں۔ مانا پیسہ سب کچھ خرید سکتا ہے پر محبت اور خوشیاں نہیں۔ اے لو، ہم نے لائف پارٹنر کے بارے میں پوچھا ہے اور یہ بی بی سوچوں میں گم ہو گئی۔ زرنش نے عدن کا کندھا ہلایا تو عدن سوچوں کے سمندر سے باہر آئی اور کمزور سی آواز میں بولی، عارف کے علاوہ کوئی بھی جسے بابا میرے لیے پسند کریں گے۔ زرنش تو عدن کی بات سنتے ہی غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میرب نے ایک دفعہ پھر پوچھا، عدن سے کوئی ہے تمہاری زندگی میں؟ اگر ہے تو بتا دو، میں اور زرنش بابا سے بات کریں گے۔ اگر کوئی ہوتا تو ضرور بتاتی۔ عدن، اگر کوئی نہیں ہے تو عارف سے ہی کر لو، اور پلیز آپی مجھے اسائنمنٹ بنانے دیں۔ عدن، ماما بابا کے لیے زہر کا کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے، ماما بیمار رہتی، بابا بیمار رہتے ہیں، ان کو تمہاری فکر ہوتی ہے، اتنی خود غرض اور بے حس نہیں بنو، ماما بابا کے لیے قربانی دے دو، انہوں نے بھی تو آج تک ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ زرنش نے عدن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ زرنش، میں خود غرض بے حس نہیں ہوں، ان لوگوں کو رشتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، روز روز رونے سے اچھا ہے ایک دفعہ۔ بابا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عدن بابا کے لیے پانی لے کر آئی۔ عدن، ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اور اپنے بابا کو جینے دو۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم کن غلطیوں کی سزا ہمیں دے رہی ہو؟ لوگوں کی بیٹیاں اف تک نہیں کرتیں اور تم زبان چلاتی ہو، یہاں نہیں کرنی، وہاں نہیں کرنی، تمہاری شادی ہو تو جان چھوٹ جائے ہماری۔ عدن کی امی نے عدن کے آگے
ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہاتھ جوڑے ماما۔ عدن نے ماما کے ہاتھ پکڑے۔ چھوڑو، کس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہو؟ یہ خود غرض اور بے حس لڑکی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک آزمائش ہے۔ نہ مرتی ہے نہ کسی سے شادی کرتی ہے۔ پتہ نہیں کب اس آزمائش سے چھٹکارا ملے گا مجھے۔ بابا، میں آزمائش ہوں؟ عدن نے دل میں سوچا۔ آنکھوں سے بہت آنسو بہنے لگے۔ بابا، آپ ہاں کر دیں، میں کر لوں گی عارف سے شادی۔ عدن یہ کہہ کر روتی ہوئی اپنے روم میں بھاگ گئی۔ اے میرے مولا، اے میرے خالق، کن فیکن، میں ایک مٹی کا کھلونا جو تیرے کن سے تخلیق ہوئی ہے۔ بے شک تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی باطن۔ میرے اللہ، آپ تو سب جانتے ہو نا، میرے دل نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ اے میرے کن فیکن، میرے خالق، اے میرے کن فیکن، میں جو مٹی سے تراشا ہوا پیکر ہوں۔ کس لیے چاند ستاروں کو بلاؤں خود میں، خاک ہوں میں میرے مولا۔ طلب یہ کیوں ہے آسمانوں کو کسی طور سے ملاؤں۔ میں جو ذرہ ہوں، تڑپ کیوں ہے ستاروں میں ڈھلنے کی۔ خاک ہوں پھر کسی کے لیے شعلوں میں جلوں۔ میرے اندر جو خلاؤں کا سفر جاری ہے، بڑی بے چینی ہے، بے خوابی ہے، بیداری ہے، تشنگی چبھتی ہے۔ کاٹنے کی طرح اور کہیں حد سے گزر جانے کی سرشاری ہے۔ میں جو مٹی ہوں تو کیوں خود کو ستارہ سمجھوں، کیوں بھنور درد کو میں اپنا کنارہ سمجھوں۔ میرے خالق، اے میرے کن فیکن، تیری حد سے میں کہاں دور نکل سکتی ہوں۔ تیری مرضی ہے مجھے توڑ دے اور پھر سے بنا، پھر مجھے خاک نشین کر کے یوں ہی جینا سکھا۔ میرے اندر جو خلا ہے میرے مالک بھر دے۔ تو نے جو خاص توجہ سے بنایا ہے یہ دل، اس کو مٹی میں ملا دے یا تو پورا کر دے۔ میرے خالق، میں تیرے کن کی طلب میں زندہ ہوں۔ ہر گھڑی ایک قیامت سے گزرتی ہوں، ضبط کی حد سے گزر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ میرے خالق، اے میرے کن فیکن، میں تو آپ کی بندی ہوں، نہیں سمجھ سکتی مصلحت آپ کی تو میرے رب، آپ تو میرے رب ہیں نا، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، میری مشکلات کو آسان کر دیں یا اللہ۔ بے شک آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو مارنا چاہا، آپ نے بادشاہ بنا دیا۔ باپ کی محبت سے دور کرنا چاہا، باپ کی محبت بے انتہا بڑھ گئی۔ آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ تو غفور ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ ماما بابا کے دل میں جو میرے لیے شک ہے وہ ختم کر دیں۔ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ ماما بابا کہتے ہیں میں آزمائش ہوں، ان کے لیے میں خود کو توڑ چکی ہوں میرے مولا، مجھے آ کر جوڑ دے۔ عدن نماز کے بعد دعا مانگ کر روئی جا رہی تھی۔ بے شک جب انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے تو رب کے آگے رو رو کر فریاد کرتا ہے، اور اللہ کو انسان کا رونا پسند ہے۔ انسان جب ساری دنیا کی محبت آزمانے کے بعد تھک جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بتا تیرا میرے سوا ہے کون، اور اللہ کے سوا ہمارا ہے ہی کون، کوئی بھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تیری پکار نہ سنوں تو کہنا۔ تو میرے پیارے پیارے لسنرز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔